ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں گزارشات جو پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے کہ مشکل اور آسانی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، یعنی قانون الہی کے مطابق مشکل اور آسانی کی حقیقت کیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ کسی ضابطے یا کسی قانون کی پابند نہیں ہے، وہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ بندہ پانی نہ بھی پیے اور وہ پیاس بجھا دے، اور بندہ کھانا نہ بھی کھائے اور وہ بھوک مٹا دے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن وہ اس طرح کرتا نہیں ہے عمومی حالات میں، بلکہ اس نے
کائنات کو چند اصولوں کے تحت چلایا ہے، اور کائنات اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ انہی اصولوں کے تحت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں انہی کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے، اور انہی کو سنت الہیہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، یعنی پہلے ایک مشکل ہوتی ہے، جب مشکل سے بندہ گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا فرماتا ہے۔ آپ دنیا میں غور کر لیں کہ انسان کو بھوک ستاتی ہے تو پھر اسے کھانے کی لذت ملتی ہے۔ اگر بندے کو بھوک نہ ستائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مسرت کے لمحات ہوتے ہیں، لیکن بچے کو جنم دینے کے لیے بھی اسے درد ذے کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ اگر وہ تعلیم کی مشقتیں نہ اٹھائے تو وہ کبھی بھی علم کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ جب وہ تعلیم کی مشقتوں سے گزرتا ہے، اٹھاتا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ اسے علم کی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں ایک قانون ہے۔ سامعین محترم، اور یہاں پر ہمیں یہ حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر دنیا کی ان کامیابیوں کے لیے جو بڑی ادھوری ہیں اور بڑی وقتی ہیں، مشکلات سے گزرے بغیر یہ حاصل نہیں ہوتی، تو آخرت کی کامیابیاں جو حقیقی کامیابیاں ہیں اور جن سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، انہیں حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی اور عبادت کی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اخروی کامیابی کے لیے کوشش تو نہ کرے اور ویسے ہی خوش فہمیوں کے محل بنا کے بیٹھ جائے۔ اگر ایک طالب علم جو ہے وہ محنت تو کرتا نہیں ہے اور خوش فہمیاں بنائے بیٹھا ہے کہ میری دادی میرے لیے بڑی دعائیں کرتی ہے لہٰذا میں بورڈ ٹاپ کر جاؤں گا، دعائیں کام کریں گی لیکن اس وقت جب تم پہلے دعا بھی کرو گے۔ مشکلات جو ہیں وہ برداشت کیے بغیر آسانی کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے، یہ قانون فطرت میں ایسی بات نہیں ہے۔ سامعین محترم، تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر
بندہ کبھی مشکل حالات میں گرفتار ہو تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نظام میں ہر رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے اور ہر دن کے بعد رات آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی سدا سکھ میں نہیں گزرتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، غریبوں کے لیے بھی آتے ہیں، امیروں کے لیے بھی آتے ہیں، فقیروں کے لیے بھی آتے ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ لیکن زندگی جو ہے وہ کوئی دکھوں کا مجموعہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دکھ کم رکھے ہیں اور سکھ زیادہ رکھے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات طیبات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک اس کائنات میں تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان آیات میں عسر کا جو لفظ ہے نا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کا جو لفظ ہے وہ دونوں جگہ پر معرفہ آیا ہے، اس پر الف لام ہے، اور جو یسر کا لفظ ہے یہ دونوں جگہ پر نکرہ آیا ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ اور عربی قانون کے مطابق، عربی زبان کے قانون کے مطابق، اگر ایک لفظ معرفہ ہو اور وہ دوبارہ آئے تو دوسرے سے بھی پہلی چیز ہی مراد ہوتی ہے، اور اگر ایک نکرہ ہو اور اس کے بعد پھر نکرہ آئے تو دونوں چیزوں سے الگ الگ چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عسر کو دونوں جگہ پر معرفہ ذکر کیا اور یسر کو نکرہ ذکر کیا۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اگر کوئی ایک مشکل بندے کے لیے رکھی ہے تو اس کے مقابلے میں دو آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیات طیبات نازل ہوئیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے مسکراتے ہوئے نکلے، تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے مسکرایا ہے، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے ان آیات طیبات کی تلاوت فرمائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر فرمایا لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، کہ کبھی بھی ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تنگی اگر رکھی ہے بندے کے لیے تو اس کے مقابلے میں دو آسانیاں ہوتی ہیں۔ اب سامعین محترم، زندگی کے بارے میں جو لوگوں نے کانسیپٹ بنا لیے، یعنی کوئی اب تو وہ جو بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے نا کہ زندگی دکھوں کا گھر ہے، اب تو ہر بندہ الا ماشاءاللہ تقریباً اسی نظریے پر قائم ہے کہ زندگی دکھوں کا گھر ہے، تشنہ لب آؤ تشنہ لب جاؤ، زندگی ہے فرات کا دریا۔ ایکچولی اصولاً ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی مشکلات ہوتی ہیں
جو حقیقت میں تنگی نہیں ہوتی، بندہ انہیں خود بناتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنی دوستی کے دائرے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر اسے شدید قسم کی ٹینشن برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اللہ نے اس کے لیے یہ آسانی نہیں، مشکل نہیں رکھی تھی، اس نے خود اپنے لیے مشکل پیدا کی ہے۔ ایک بندہ اگر بری حرکات میں پڑ کر اپنی صحت خراب کر لیتا ہے، کوئی شراب کا عادی اگر اپنے پھیپھڑے تباہ کر لیتا ہے تو یہ مشکل اس کے لیے اس نے خود پیدا کی ہے، یہ خود ساختہ مشکل ہے، حقیقت میں مشکل نہیں تھی، اس نے خود پیدا کی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ زندگی میں میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور پھر اسے ذرا سی کوئی مشکل آ جائے تو وہ بڑے کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی سوچ کی وجہ سے اس کے لیے مشکل آئی ہے۔ ورنہ اقبال نے کہا تھا تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ یعنی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو وقار کے ساتھ جیے تو اپنے آپ کو اس سوچ کے ساتھ پروان چڑھا کہ زندگی میں بڑی مشکلات آئیں گی، اگر کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا، اگر نہیں آئے گی تو بڑا خوش ہوگا۔ تو بندے کی جو سوچ ہے نا، یہ بھی اس کے لیے بہت سی پریشانیوں کا اور بہت سی ٹینشنز کا سبب بنتی ہے اور ذریعہ بنتی ہے۔ سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی جو سبب ہے، جو بندہ اس آیت کے مطابق اس دنیا کو پانے میں عموماً ناکام رہتا ہے، اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بندے پر جو مشکل آ جائے وہ اسے کبھی نہیں بھولتا، اور اتنی آسانیاں زندگی میں ہوں جن کا وہ شمار نہیں کر سکتا، تو وہ آسانیوں کو کبھی ان پر غور نہیں کرتا، کبھی انہیں نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے، کبھی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ رب نے میرے لیے یہ آسانی کی ہے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم تکبر سے بچو تو اپنے سے بڑوں کو دیکھا کرو۔ اگر تمہارے پاس کہیں سے 1 کروڑ آ گیا ہے نا، تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی اقدار کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بڑے ہیں جن کے پاس نہ جانے کتنے کروڑ اور کتنے ارب ہیں، تو تم تکبر سے بچو گے اگر اپنے بڑے کو دیکھو گے، اور اگر اپنے چھوٹے کو دیکھو گے تو تم ناشکری سے بچو گے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا بغداد میں تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ مالک میں تیرا دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، وہ گھسٹتا ہوا زمین پہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹانگیں تو عطا کی ہیں۔ تو جب ایک بندہ مشکل کو دیکھتا ہے اور آسانی کو فراموش کر دیتا ہے، مثلا آپ فرض کیجئے گا
کہ وہ بیمار ہو گیا اور وہ ایک رات سو نہیں سکا درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، تو وہ پوری زندگی نہیں بھولتا کہ میں ایک رات نہیں سویا تھا، بلکہ میں بالکل ذرا تفنن طبع کے لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ اپنے پوتوں کو بھی بتاتا ہے کہ مجھے درد ہو گیا تھا، میں پوری رات نہیں سو سکا تھا، جبکہ وہ ہر رات لمبی تان کے سو جاتا ہے۔ اس نے کبھی رب کا شکر ادا نہیں کیا جس نے مجھے پرسکون نیند دی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندے کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ بندہ ان کا شمار نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی مشکل آ جائے تو بندہ ہر چیز پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دکھ میں سمجھتا ہے، سکھ میں نہیں سمجھتا۔ اور اس کا ایک اور بھی سبب ہے، بندہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرتا ہے، یعنی بندے کی جو ٹینشن ہے نا، اور جو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دکھی ہوں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ دائرہ کار سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ دائرہ کار سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ زندگی کے فیصلے میں نے نہیں کرنے، یہ میرے رب نے کرنے ہیں۔ میرا کام زندگی کے فیصلے کرنا نہیں ہے، میرا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کے سلسلہ میں کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، خود بیچ سے نکل جاتا ہے۔ ہونا وہی ہے جو خدا نے کرنا ہے، وہ نہیں ہونا جو بندہ چاہتا ہے۔ حل للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہونا وہی ہے جو اللہ کرے گا، بندے کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے اور عملی طور پر اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس منصب پہ فائز کر دیتا ہے کہ زندگی کے فیصلے میں نے کرنے ہیں، اور میں جو سوچتا ہوں ویسا ہونا چاہیے، جس طریقے سے میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہونا چاہیے زندگی میں، جو کچھ میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے، اور ویسا ہوتا نہیں ہے۔ بندہ اولاد کی وجہ سے ٹینشن میں آتا ہے، بندہ دوستوں کی وجہ سے ٹینشن میں آتا ہے، کبھی بندہ بہت کچھ سوچتا ہے، اس کو وہ چیز نہیں ملتی، تو بندہ اپنے آپ کو بڑے دکھ میں محسوس کرتا ہے اور بڑی ٹینشن میں چلا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ رب بننے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو رب کے فیصلوں کے سامنے جھکا دے۔ اس کا کام کوشش کرنا ہے، زندگی کے فیصلے کرنا نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ بڑی واضح حقیقت ہے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ زندگی میں بندہ اس لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کائنات ویسے چلنی چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل میرے برادری کے بندے کی شادی ہے تو رات کو بارش آنی چاہیے، طوفان آنا چاہیے، آتا نہیں ہے۔ اور وہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو فلاں پوسٹ نہیں ملنی چاہیے، اس کو ناکام ہونا چاہیے، وہ ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے، اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے
کہ کائنات ویسے چلنی چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، کائنات ویسے نہیں چلے گی جیسے تو چاہتا ہے، کائنات ویسے چلے گی جیسے میں چاہتا ہوں۔ فعال لما یرید، اس کی وہ شان ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ چلو کائنات میری مرضی کے مطابق چلی تو نہیں، کم از کم مجھے سمجھ تو آئے کہ یہ کام کیوں ہو گیا۔ یعنی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ بندے کے پاس عقل کا نام و نشان نہیں ہے، کام اسے کوئی آتا نہیں ہے، اس کے پاس اتنا رزق آ گیا ہے، اور یہ بڑا عقل مند بڑا دانشور ہے، اور اس کے پاس تو وہ رزق نہیں ہے جو اس بے عقلے کے پاس آ گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کائنات میں چلاؤں گا، نہ تیری مرضی کے مطابق چلے گی نہ تیری سمجھ کے مطابق چلے گی۔ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں نا، اس وقت الہاد کا سارا فتنہ اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ ہمیں خدائی کاموں کی سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اور میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، کہ ان بدبختوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بھائی کائنات بندے کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کائنات میرے رب کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور کام بندے کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ بندے کا کام صرف کوشش کرنا ہے، یاد رکھنا، کوشش کرنا۔ اور میرا رب بندوں سے نتیجے کا سوال بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بندوں سے نتیجے کا سوال بھی نہیں کرے گا۔ اس نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ میرے جو رسول ہیں نا، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو لازمی طور پہ مسلمان کر دیں، وہ لوگوں کو لازمی طور پہ حق کی طرف لے آئے۔ رسولوں کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اگر ایک بندہ دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات نہیں مان رہے، وہ بڑے اخلاص سے لگا ہوا ہے، لوگ اس کی بات نہیں مان رہے، تو اس بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا کام دلوں کو پھیرنا نہیں ہے، دلوں کو پھیرنے کی طاقت صرف میرے رب کے پاس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن سے بہتر انسان کسی ماں نے نہیں جنا اور چشم فلک نے نہیں دیکھا، وہ بھی اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب ہمارے دلوں کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دے۔ سامعین محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نظام میں زندگی میں دکھ زیادہ نہیں ہے، سکھ زیادہ ہے، لیکن بندہ اپنی سمجھ کی وجہ سے زندگی کو جہنم بنا لیتا ہے۔ یا تو یہ دیکھتا ہی دکھ کو ہے، سکھ کو دیکھتا ہی نہیں، یا یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میری مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ تو اس کی جو سوچ ہے نا، یا اس کی خوش فہمیاں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی، یا اس کی خود ساختہ قسم کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ ورنہ میرے رب کے نظام میں ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، دو مرتبہ فرمایا۔ اس کا ایک پہلو مذہبی طور پر ہے
اور بینگ مسلم ہمیں اس پہلو کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر کی وجہ سے بھی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. یعنی بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اسے نعمت ملے تب بھی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس پر مصیبت آئے تب بھی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان کی شمع دل میں جل رہی ہو، بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کو جب اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو اگر بندہ یہ بات سوچ لے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ مجھ پر یہ تنگی ہے. دیکھیں آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اگر صحیح تربیت ہم کریں تو بچوں پر ہم سختی بھی تو کرتے ہیں نا. جب بچہ کسی حد سے باہر جاتا ہے ہم اس پر سختی بھی تو کرتے ہیں نا، اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہے نا. تو بندے پر جو مشکل آتی ہے وہ بھی اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیسے پالنا ہے. اور سامعین محترم، ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ پڑھی، لیس بامانیکم ولا امنی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ نہ فیصلہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہوگا اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق ہوگا. من یعمل سوءا یجزا بہ، اور بندہ جو بھی غلطی کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا اسے سزا دی جائے گی. اب وہ بڑے پریشان ہوئے، بھئی غلطی تو بندے سے ہو جاتی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے غلطی کو غلطی سمجھنا ہی ترک کر دیا. کیا کسی کی غیبت کرنا یہ غلطی نہیں ہے؟ کیا کسی کا ذکر حقارت سے کر دینا یہ غلطی نہیں ہے؟ کیا کسی بھی انسان کو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دینا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، صرف نماز کا ترک ہی تو گناہ نہیں ہے، ساری چیزیں گناہ ہیں. کبھی بندے کے دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے، ممکن ہے اس خیال کی وجہ سے ہی کوئی گرفت ہو جائے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس آیت کو پڑھ کے بڑا پریشان ہو گیا کہ ہم جو بھی غلطی کریں گے ہمیں اس کی سزا ملے گی. سرکار نے فرمایا ابو بکر ایسا نہیں ہے، زندگی میں جب بندے پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کے صدقے میں اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما دیتا ہے. جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے صدقے میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زندگی میں ہی بندے کا بدلہ بندے کو اس طریقے سے یعنی اس کی غلطیوں کا بدلہ دے دیتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بخشی ہوئی حالت میں جاتا ہے. تو سامعین محترم، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو بندہ یہ کبھی نہ بھولے کہ اگر بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، بندے کا کام کوشش کرنا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں بندے کا کام زندگی کے فیصلے کرنا نہیں ہے. ہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ
زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان کا ایک سبب نہیں ہوتا، لیکن پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ بندے پر جو مشکلات آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ بڑی حد تک یہ بات صحیح ہے، اکثر حالات میں صحیح ہوتی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کیا اس کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد پھیل گیا زمین و آسمان میں، خشکی میں اور سمندر میں اور خشکی میں لوگوں کے کرتوتوں کے سبب۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ مشکلات تو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندوں پر بھی آتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، بڑی مشکل میں مبتلا ہوئے تھے، تو اس بندے نے کہا کہ شاید ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ استغفر اللہ، انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بندے پر جو مشکل آتی ہے اس کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہو، یعنی اگر آپ مادی طور پہ دیکھیں تو ایک بندے نے شراب پی کے اپنے گردے ختم کر لیے، ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ کسی بیماری میں مبتلا تھا، تو دونوں برابر تو نہیں ہیں۔ جس نے شراب پی کے اپنے گردے ختم کیے وہ تو خود مجرم ہے نا۔ تو کبھی بندے پر کوئی مشکل جو ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی کوئی سابقہ خطائیں معاف کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی مشکلات صرف درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ انبیاء کرام پر بھی مصیبتیں آئیں، لیکن وہ کفارہ سیئات نہیں تھی، وہ گناہوں کا کفارہ نہیں تھی، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ ان کی جو مشکلات ہیں وہ صرف اور صرف درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور مقامات تسلیم و رضا کو طے کروانے کے لیے آتی ہیں۔ اور اگر ایک عام بندے پہ، ایک مومن بندے پہ مشکل آئے تو عین ممکن ہے اس کے کسی گناہ کو معاف کر دیا جائے اس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہو کہ اسے آخرت میں سزا نہ ملے، دنیا میں اس کو پاک کر دیا جائے۔ عین ممکن ہے اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ ایک بندے پہ ایک مصیبت آئی، پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے یا کسی گناہوں کی گرفت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم باب مدینہ علم اور شاہ مدینہ حکمت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر بندے پر کوئی مصیبت آئے اور وہ مصیبت بندے کو اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ لیجئے وہ گناہوں کی سزا نہیں ہے بلکہ درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر بندے پر مصیبت آئے اور وہ مصیبت اسے اللہ سے دور کر دے تو وہ کبھی نہ سمجھے کہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، بلکہ وہ یقین جانے کہ میرے کسی گناہ پر مجھے سزا مل رہی ہے۔ تو بندے کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے نا، یہ بندے کو بتا دیتا ہے کہ مجھ پر یہ حالات کس لیے گزرے ہیں، بشرطے کہ بندہ کبھی تعویلات کے چکر سے نکل کر دل کے مفتی سے فتویٰ لینے کی کوشش کرے۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ ایک اور بات پہ غور فرمائیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز ہے اس بات میں، کہ اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ انا بعد العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پاک نے بعد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں اس میں تو بعد کا ذکر ہے نا، کہ جناب تعلیم کے لیے مشقتیں اٹھائیں تو تعلیم مل گئی، کاروبار کے لیے مشقتیں اٹھائیں تو کامیابی ملی، ماں نے بچے کو جنم دیا تو درد دے کے جھٹکوں سے گزر کے دیا، یہ تو بعد کی بات ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں بعد کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے لفظ بولا انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، کہ جب بھی کوئی تنگی آتی ہے نا اس میں تمہارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا انا مع العسر یسرا، جب بھی تنگی آئے اسی میں تمہارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی مشکل میں، آسانی مشکل کے بعد تو آتی ہی آتی ہے، لیکن رب کے نظام میں جو مشکل ہو اس میں بھی بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اس بات پہ ذرا غور فرمائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں ایک بندے نے اس پر طنز کیا، اس پر طعن کیا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو بندہ اسے نیگیٹو لے کہ یار اس نے مجھ پر طعن کیا ہے، اس نے مجھ پر طنز کیا ہے، یا بندہ یہ سوچے کہ آخر اس نے یہ بات کہی کیوں ہے۔ حقیقت کچھ تو ہوتی ہے یقیناً، حقیقت کچھ تو ہوتی ہے یقیناً، کہیں ویسے بھی افسانے بنے ہیں، کوئی بات تو ہے نا آخر۔ تو جس بندے نے مشکل میں سے آسانی نکال لی وہ وقت کا جنید و بایزید ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک ہمارے بہت بڑے علامہ تھے، مفسر بھی تھے قرآن مجید کے، علامہ عبد الرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے یہ جو درسی کتابیں ہیں نا، درسی کتابیں جو مدارس میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے حواشی بہت لکھے ہیں عربی زبان میں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت آپ نے یہ حواشی بہت لکھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ کسی بندے نے مولانا شاہ احمد نورانی پہ طنز کیا، انہیں کہا تم ویسے بڑے بنے پھرتے ہو حق کے علمبردار کہ تمہارا مسلک بڑا صحیح ہے، تم بڑے صحیح ہو، اور تمہارے پاس درسی کتابوں کے حواشی تو ہے نہیں، تم حواشی تو ہمارے پڑھاتے ہو اپنے مدارس میں۔ تو مولانا نورانی جو تھے وہ ظاہر ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت بڑے دانشور بھی تھے، لیڈر بھی تھے، سب کچھ تھے، اللہ انہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے ایک منطقی جواب اس کو دیا، تو کہنے لگا، فرمانے لگے کہ یہ جو جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں نا، یہ سارے ہمارے ہی مسلک کے تھے، ہم ہی انہی کے مسلک پر ہیں، اس لیے یہ حواشی ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ تو مولانا بطرالوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے انہوں نے جواب تو دے دیا، لیکن بہرحال یہ ہم میں کمی ہے۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں درسی کتابوں کے حواشی لکھوں گا۔ یہ ہوتا ہے تنگی میں آسانی کو تلاش کر لینا، تنگی کے ساتھ پائے جانے والی آسانی کو دیکھ لینا۔ یعنی کتنے لوگ ہیں، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت گئی، اس وقت وہ یہ فلسفہ پڑھتے تھے، منطق، اس نے ایک مسئلہ پوچھا طلاق کا، آپ کو نہیں آتا تھا، تو فرمانے لگے کہ آگے چلے جاؤ، فلاں شیخ کی مجلس ہے،
اس سے پوچھ لینا اور مجھے بھی بتانا کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو انہوں نے، وہ مائی گئی، اس نے مسئلہ بتا دیا، واپس آ کے انہوں نے امام صاحب کو بتا دیا۔ اب امام صاحب نے، یعنی یہ جو بات تھی نا، یا تو یہ تھا کہ ان میں کوئی حسد پیدا ہو جاتا کہ مسئلہ مجھے نہیں آیا ان کو آ گیا۔ انہوں نے اس تنگی میں سے آسانی کو نکالا۔ انہوں نے کہا مجھے منطق نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے فقہ پڑھنی چاہیے۔ تو بندے کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جب اس کی زندگی میں ایک ٹرن آ سکتا ہے، تو جس بندے نے مشکلات کو نیگیٹو انداز میں لیا، تان کو نیگیٹو انداز میں لیا، اس بندے نے مشکل میں سے آسانی نہیں نکالی۔ اور جس بندے کو اللہ نے یہ ملکہ دے دیا کہ وہ ایک سخت بات سے بھی ایک مثبت نتیجہ نکال لے، تو اس بندے کو رب نے دیکھنے والا بنا دیا ہے، اس بندے کو رب نے عظمتیں عطا کر دی۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ عبدالحکیم شرف قادری۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری، میں کہا کرتا ہوں، اس بندے نے اس وقت لکھا پاکستان میں جب بہت کم تھے لکھنے والے۔ تو یہ لکھنے کی طرف کیسے آئے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دونوں بندیال شریف میں پڑھتے تھے۔ کوئی مولوی صاحب گئے مماتی گروپ سے، انہوں نے یہی تان کیا کہ تمہاری نہ کوئی تفسیر ہے، یہ پرانی بات ہے، اب تو الحمدللہ بہت سی تفسیریں آ گئی ہیں، نہ تمہاری کوئی کتابیں ہیں، اور ویسے تم بڑے علم کے علمبردار بنے بیٹھے ہو۔ تو علامہ شرف قادری کہا کرتے تھے کہ ہم نے اسی دن طے کیا، ہم جا کے لکھیں گے، کتابیں بھی لکھیں گے، تفاسیر بھی لکھیں گے، احادیث پر بھی کام کریں گے۔ یہ ہوتا ہے مشکل میں سے آسانی نکالنا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو نکھٹو کہہ دے تو نیگیٹو یہ ہے کہ بندہ اس پہ حملہ کر دے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا، بندہ سوچے کہ اس نے کیوں کہا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو میرے رب کا ضابطہ یہ ہے کہ یہاں مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ یہ جو مستشرق ہے نا، غیر مسلم جو اسلام کو پڑھتے ہیں، وہ بڑی ڈیپلی پڑھتے ہیں۔ ایک غیر مسلم کا جملہ ہے، اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ مشکلات سے آسانیاں نچوڑ لیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کتنی گہری بات اس نے کہی ہے کہ سرکار صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لائے، یہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا، وہاں ایک معاہدہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، بظاہر ایک مشکل مرحلہ تھا اور صحابہ کرام بڑے جذبات میں تھے، لیکن سرکار نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ میں یہ شرط رکھی کہ 10 سال ہم میں اور تم میں جنگ نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں نا، اس معاہدے کے بعد لکھے ہیں، اور جتنا اسلام اس دور میں پھیلا ہے پہلے نہیں پھیلا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ معاہدہ کر کے سرکار نے اپنے آپ کو ایک جنگی جو ماحول تھا اس سے نکال لیا، اور 2 سال میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ جب 8 ہجری میں 2 سال کے بعد مکے والوں نے معاہدہ توڑا اور سرکار تشریف لائے مکہ مکرمہ کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے، تو مشرکین میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مقابلے کے لیے آ بھی سکتے، یعنی جو 2 سال پہلے آنے نہیں دیتے تھے نا، ان میں مقابلہ کرنے کی سخت نہیں تھی۔ یہ آپ نے مشکل میں سے آسانی نکالی ہے، ان مع العسر یسرا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہاں سب کچھ مشکلات نہیں ہوتی، مشکلات کم ہوتی ہیں، آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں،
اور ہر مشکل میں بھی تمہارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جو بچے غربت میں پلتے ہیں ان سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، سخت حالات ہمیشہ بڑے لوگ پیدا کرتے ہیں، اور جتنے حالات نرم ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی لوگوں میں نرمی پڑتی جاتی ہے۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ تمہیں یہ جو سوچ ملے گی نا کہ مشکل میں سے آسانی کیسے نکالنی ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ملے گی، اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے سے ملے گی۔ پھر اللہ تمہیں وہ آنکھ عطا فرمائے گا کہ تمہیں مشکلات میں بھی آسانیاں نظر آئیں گی، کیونکہ میرے رب کا قانون یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔